اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چوتھے درس کی ہم نے شروع کی تھی، اور چوتھے درس میں ایک سوال تیسرے سبق میں جو باتیں کی تھی، کیا باتیں بیان کی تھی تیسرے سبق میں؟ تیسرے سبق میں یہ بتایا تھا کہ ہم خدا کو کیسے پہچانیں، کیسے اس کے دو راستے بیان کیے۔ کہا کہ ویسے تو کائنات کے ذرے ذرے سے خدا کا وجود ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن دو سب سے اہم جو راستے خدا کی معرفت کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ دو راستے ہیں، ایک اندرونی راستہ اور ایک بیرونی راستہ۔ اندرونی راستے کے بارے میں معلومات بتائی کہ اندرونی راستہ کیا ہے۔ اندرونی راستہ یعنی انسان کے اندر یعنی اس کی روح کے اندر۔ کس کے اندر؟ روح کے اندر۔ ہلو جی، ہم اس کی روح کے اندر خدا کے پہچاننے کا موجود ہے، کیونکہ آپ دنیا کے کائنات کے ہر انسان کو دیکھیے، اس کے اندر ایک فطرت کی، اس کی ایک پاک و پاکیزہ آواز ہوتی ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، اگر وہ کسی سے نہ ملا ہو نہ پڑھا ہو، تب بھی اس کے اندر ایک طاقت کا وہ احساس اپنے اندر کرتا ہے، اور جب اس پہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ آواز اسے ابھر کے آواز دیتی ہے، اور وہ ایک ایسی ذات کی طرف لے جاتی ہے کہ جو ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں جب کوئی چیز دنیاوی میرے کام نہیں آئے گی تو کوئی ہے جو اب بھی میری مدد کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ یہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو شب اطہر جی، تو اس کے اندر یہ بات، اس کے اندر یہ روح کی پاک و، اس کے کہتے ہیں انسان کی فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز۔ دوسری پھر کیا بتایا تھا؟ کہا کہ ممکن ہے کہ انسان کی جو یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، چمک دمک، مال دولت شہرت عہدہ، اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ آواز انسان کی روح کی آواز ختم نہیں ہوتی ہے، دب بھلے جاتی ہے، دب بھلے جائے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ دبی ہے ختم نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ جب انسان کی آنکھوں پہ سے مادی پردے ہٹتے ہیں، اس کی دولت شہرت مال یہ سب چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، جب وہ مصیبتوں میں گرفتار نظر آتا ہے، جب سب چیزوں کا دیوالیہ نکل جاتا ہے اور اب اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز اس کے مدد کے قابل نہیں بچتی، تب اس کی روح کے اندر سے آواز پھر ابھر کے آتی ہے کہ اب بھی ہے کوئی جو مجھے بچا سکتا ہے۔ یاد ہے جیسے فرعون کو دیکھ لو، دنیاوی طاقتوں میں کتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ کسی کو بھاؤ دینے کو تیار نہیں تھا، کسی خدا کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دریائے نیل میں پہنچا، اب جب دیکھا کہ اب میری دولت، میرا مال، میرا عہدہ، میری طاقت کچھ کام آنے والی نہیں ہے، پھر اس کی روح نے اس کو ابھارا اور اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کس نے کہا اس سے یہ شب و اطہر کی نزہت؟ کس نے اس کو شیشما مین اندرونی آواز اس کے اندر کی روح نے اسے جھنجھوڑا اور اسے بتایا کہ کوئی طاقت ہے جو تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور، تمام قدرتوں سے زیادہ قدرت مند ہے، وہی خدا ہے۔ لہٰذا اب اس نے کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ لہٰذا ان تیسرے سبق میں بتایا کہ خدا کو پہچاننے کے دو راستے ہیں، ان میں سے پہلے راستے کی توضیح پہلے درس میں دی اور چوتھے درس میں اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا کہ ہر انسان کی روح کے اندر، اس کی فطرت کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو خدا کی طرف، ایسی ذات کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسی قدرت کی طرف دعوت دیتی ہے جو طاقتور ہے، اور یہ روح کی پاک و پاکیزہ آواز جو ہوتی ہے وہ دنیاوی ماحول میں رہ کر اگرچہ دب جاتی ہے، لیکن جیسے ہی دنیاوی مادی چیزیں مدد سے ختم ہو جاتی ہیں، اس کے مدد کی کسی کام کی نہیں رہ جاتی، تب انسان کو پھر یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ اب بھی کوئی ایسی ذات ہے جو مجھے یہاں سے نجات دے سکتی ہے۔ جیسے خود فرعون کا دیکھ لی، دنیا میں رہ کر اپنی طاقت کے غرور میں گھمنڈ میں، تحسین فاطمہ یاد ہے آپ کو تیسرے سبق میں کہ کس طریقے سے وہ اکڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ ساری دنیاوی مادی چیزیں اس سے چھینی اور کوئی طاقت اب اسے دیکھا کہ اب میرے کام آنے والی نہیں ہے، پھر بھی اسے ایک یقین تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے اب بھی بچا لے گی۔ ایک دم اس کی روح نے اسے جھنجھوڑا، ایک دم اس نے کہا، کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اگرچہ اس کا اینڈ ٹائم پہ ایمان لانا آپ کو جانتے ہی ہیں کہ جب بالکل موت سر پہ ہو تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اب تو وہ ڈر کے لا رہا ہے۔ لہذا بات یہ نتیجہ نکلا کہ روح کی جو پاک و پاکیزہ آواز ہے خدا کو پہچاننے کے لیے وہ کافی ہے، انسان اپنے اندر توجہ کرے خدا کو پہچان لے گا۔
لیکن وہ بہت سے لوگوں کو وہ آواز اگر نہیں سنائی دیتی تو وہ اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں کہ وہ آواز کو انہوں نے دبا دیا ہے. لیکن جس دن یہ تمام چیزیں اس سے چھنیں گی، کشتی میں سمندر کی لہروں میں بھنور میں پھنسا ہوا ہوگا، تب اسے پھر وہ آواز سنائی دے گی کہ اب بھی کوئی ہے جو تجھے یہاں سے بچا سکتا ہے. لہٰذا وہ اسی سے پھر دعا کرتا ہے کہ مجھے بچا لے. آپ نے آیت بھی پڑھی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے ہیں، اور جب وہ کنارے پہ آ جاتے ہیں پھر خدا کو بھول جاتے ہیں، تکبر میں پڑ جاتے ہیں، غرور میں پڑ جاتے ہیں. لہذا ہر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اور کیا بتایا تھا کہ ہمیں دو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ طاقتور تھے اور عیش و آرام میں پڑے ہوئے تھے وہ خدا کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کی طاقت کی بنیادیں ہل جاتی تھی تب وہ پھر خدا کو یاد کرتے تھے، جیسے کہ فرعون. ٹھیک ہے، ہم بھی اپنی دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہم اس بات کو مانیں گے کہ ہمارے روح کے اندر ایک ایسا نور چمک رہا ہے جو ہمیں خدا کی طرف بلا رہا ہے. اور یہ کب؟ جب ہم مشکلات میں نجات حاصل کرنے کے لیے جب تمام مادی راستے بند ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کو پکارتے ہیں. وہی کون ہے؟ وہی قدرت خدا ہے. لہذا خدا کو پہچاننے کا سب سے قریبی راستہ کیا ہے؟ اندرونی راستہ. انسان اپنے اندر دیکھے. بس اب یہ چوتھا سبق جو ہے وہیں کے اوپر ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے. وہیں پہ یہ سوال ابھرتا ہے کہ آپ نے یا انہوں نے جو بتایا، ہم نے جو بتایا کہ انسان کی روح کے اندر ایک آواز ہوتی ہے کہ جب بھی وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے وہ کسی ایسی طاقت کو، خدا کو پکارتا ہے. تو سامنے والا سوال کر سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ایسے ماحول، ایسے معاشرے میں پلے ہیں، ماں باپ نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ جب بھی مصیبت پڑے تو کسی کو پکارو. ہو سکتا ہے وہ اس تربیت کی وجہ سے انسان کو عادت بن گئی ہے کہ وہ ایسے وقت میں خدا ایسے ذات کو پکارتا ہے. کیا پتہ یہ آواز فطری نہ ہو، بس ایسی عادت نہ ہو. تو اس چوتھے سبق میں وہی بتایا ہے. یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہے. مختصر تمہید کیا دی تھی انہوں نے؟ تمہید یہ دی تھی کہ عادات اور رسومات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ غیر پائیدار ہوتی ہیں. وہ پائیدار، ٹکاؤ نہیں ہوتی. ایک زمانے میں ہوتی ہیں، اگلے زمانے میں نہیں ہوتی. ایک قوم میں ہوتی ہیں، دوسری قوم میں نہیں ہوتی. ایک مذہب میں ہوتی ہیں، دوسرے مذہب میں. اگر یہ آواز جو سب کو روح کی سنائی دیتی ہے وہ کسی مذہب ملت سے قید میں نہیں ہے، یا کسی زمانے میں نہیں ہے کہ کسی زمانے میں آتی تھی اب نہیں آتی. نہیں، یہ ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں. اگر یہ آپ کہہ رہے ہو کیا پتہ ہماری تربیت کی وجہ سے ہمیں عادت ہو گئی ہو، اگر یہ عادت ہوتی تو بدلی بھی ہوتی. کہیں بدلی تھی، قوم و مذہب، رنگ و نسل اور زمانے سے بدلتی وہ. اس کا نہ بدلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بات فطری ہے کہ انسان کی روح کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو اس کی طرف لے جا رہی ہے، ایک ایسی آواز ہے جو اس طاقت تک لے جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ اسما، تحسین، فاطمہ، جی آگا شیشما میں. جی. لہٰذا اگر آپ کو یہ سوال کرے کہ کیا پتہ وہ عادت ہو انسان کی، اس کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہے کہ وہ مصیبت میں خود پکارتا ہے کسی کو، کیا پتہ ہے عادت ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ عادتیں بدلتی ہیں، رسومات، رسمیں بدلتی ہیں، علاقے وائز بدل جاتی ہیں. اگر یہ رسم و عادت ہوتی تو یہ ایک سی نہ رہتی ہمیشہ ہر زمانے میں. آپ کو تاریخ سے پہلے کے لوگ یعنی جس زمانے میں لکھت رائٹنگ کا حساب بھی نہیں تھا، اس زمانے کے لوگوں کو بھی آپ نشانیاں دیکھیں، ان کے اندر عبادت کا، پرستش کا جذبہ پایا جاتا تھا. آپ ان کے آثار اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی پرانے زمانے کی تاریخیں قبریں دیکھ لیجئے. وہ قبریں کس بات کا؟ اگر وہ کسی طاقت کو نہیں مانتے تھے تو اس قبروں کو اس طریقے سے کیوں بناتے تھے جیسے انہیں امید ہے کہ یہاں سے اٹھیں گے ہیں؟ لہذا پرستش اور عبادت کا جذبہ ہر زمانے میں رہا ہے. یہی بات بتائی تھی تحسین فاطمہ کل چوتھے درس میں. جی آقا. ہاں، لہذا اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ خدا کی پرستش کا جذبہ عادت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ فطری ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال کا جواب اس چوتھے سبق میں دیا تھا. اور کیا بات بتائی تھی؟ دوسرا نمبر پہ ایک بات بتائی تھی، یہ دیکھیے، یہ چیز بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی پرستش کا تعلق انسان کی فطرت اور روح کے ساتھ ہے. کسی نصیحت، کسی تبلیغ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی عادت بن گئی ہو. دوسرا، بڑے نامور ماہرین نفسیات کہتے ہیں، جو نفسیات کے ماہر ہیں، کس کے؟ نفسیات کے، روانی، کہ آدمی کی روح میں دراصل کتنی 4 طرح کی حس پائی جاتی ہیں. کتنی؟ 4 طرح کی حس پائی جاتی ہیں. کیا حس پائی جاتی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو سمجھنے کی حس پائی جاتی ہے انسان کے اندر. یہ تمام ماہرین نفسیات کا کہنا ہے، تحسین فاطمہ، شب و عطر اور آپ لوگ سب جو حاضر ہیں.
شیشما میم کیا کہنا ہے ان کا؟ نفسیات کے جو ماہر لوگ ہیں، انسان کے اندر 4 حص پائی جاتی ہیں. حص ایک سمجھنے کی حص کہ وہ انسان کو اس بات کی طرف ابھارتی ہے کہ تو علم حاصل کر، پڑھ، سیکھ، اگرچہ اس علم سے ہمارا کوئی مادی دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، تب بھی ہماری روح کے اندر ایک حص پائی جاتی ہے، وہ ہمیں ابھارتی ہے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھنے کی حص. دوسری کتنی حص پائی جاتی ہیں؟ 4. پہلی سمجھنے کی حص. دوسری نیکی کی حص. کائنات کا ہر انسان، دنیا کا ہر انسان کے اندر یہ حص پائی جاتی ہے کہ جو نیکی کی طرف ابھارتی ہے کہ تو نیک کام کر، اخلاق سے پیش آ، انسانیت سے پیش آ، یہ ہمیں ابھارتی ہیں. تیسرا ذوق لطیف کی حص. ذوق لطیف یعنی جو انسان کا نفس لطیف ہوتا ہے، روح، یعنی اسے اشعار یا ادب، فن، یہ چیزیں پسند آتی ہیں. چوتھی حص مذہبی حص ہے. ایک ہے سمجھنے کی حص، دوسری نیکی کی حص جو نیکی کے لیے ابھارتی ہے، تیسری ذوق لطیف کی حص جو انسان کو شعر وغیرہ یہ چیزوں کی طرف کیا کہتی ہے، رجحان دلاتی ہے. ایک ہے مذہبی حص. 4 یہ انسان کے اندر مذہبی حص فطری ہے. یہ نہیں کسی مذہب یا کسی تبلیغ کی وجہ سے اس کے اندر آ گئی ہے کہ اسے عبادت کا جذبہ پایا جاتا ہے، نہیں. یہ کائنات کے ہر انسان، ہر زمانے کے انسان کے اندر یہ حص پائی جاتی رہی ہے. یہ عادت رسم کی وجہ سے نہیں ہے، کسی تبلیغ کی وجہ سے نہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ ماں باپ نے اسے ایسی تربیت کی ہے کہ تو عبادت کر، نہیں. یہ ہر ایک کے اندر. اور یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، پرانے زمانے سے لوگ پرستش کا انہیں جذبہ تھا، لیکن انہیں خدا کو پہچاننے میں غلطی کی. وہ اپنے جیسے ہی کسی بت کو بنا کے اس کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے. لیکن جیسے جیسے ان کا شعور بڑھتا گیا، انہیں احساس ہوتا گیا کہ یہ بت میرے کس کام کے، جن کو اپنی مکھی نہیں اڑا سکتے، لہٰذا اس کی طرف سے ہٹنے لگے اور ایسی طاقت کی طرف وہ جڑنے لگے کہ جو ایسی طاقت کہ خدا ایسی طاقت یہ نہیں ہو سکتا. بت ایک ایسی طاقت ہی خدا ہو سکتا ہے کہ جو ہر طاقت سے طاقتور اور لامحدود ہو. بس وہ الگ ہے کہ اسے پہچاننے میں انسان غلطی کر دے، یعنی اس تک پہنچنے میں غلطی کر دے. پہچانتے سب ہیں کہ ایک طاقت ہے ایسی. مذہبی حص جو انسان کو خدا کی معرفت اور اس کے احکام کو انجام دینے کی دعوت دیتی ہے. ہر انسان کے اندر یہ حص پائی جاتی ہے مذہب والی، اور وہ اس بات کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے کہ تو خدا کو پہچان، اس کے احکام کو انجام دے. اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے، یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ مذہبی حص سے مذہبی حص جو ہے وہ انسانی روح کی اصل اور بنیاد حص ہے. انسان کے اندر جو حص پائی جاتی ہیں روح کے اندر، ان سب میں بنیادی حص جو ہے وہ کون سی ہے؟ مذہبی حص. یعنی نہ کبھی اس سے الگ تھی اور نہ کبھی الگ ہوگی. یہ حص اس کے اندر ہمیشہ پائی جاتی رہے گی. سمجھے آپ لوگ؟ اب یہ دیکھیے آئندہ بحثوں میں، آئندہ درسوں میں ہم پڑھیں گے کہ خدا کا وجود انکار کرنے والے بھی، بہت سے مادہ پرست بھی خدا کے وجود کا کسی نہ کسی شکل میں اعتراف کرتے ہیں. وہ لوگ اب آپ کہیں گے کہ اگر مذہبی حص ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے، پرستش کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہے، کائناتی چیز فطری ہے، تو بہت سے لوگ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب اگلے سبق میں یہی بتایا جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی اگر آپ ان کی پریکٹیکلی زندگی دیکھیں وہ مانتے ہیں، وہ بتایا جائے گا. بہت سے مادہ پرست بھی خدا کے وجود کا کسی نہ کسی شکل میں اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں، اگرچہ زبان سے وہ اقرار نہیں کرتے، لیکن اسے طبیعت یا نیچر یا دوسرے ناموں سے ضرور پکارتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے یہ خدا ہے. اور نیچر کے لیے ایسی صفات کے قائل ہیں جو صفات خدا میں پائی جاتی ہیں. ہم جن صفات کو خدا کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیچر ہے، یہ اسی نے کیا ہے سب کچھ، اور وہ صفات اس کے اندر ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ طبیعت، نیچر نے انسان کو 2 گردے اس لیے دیے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک گردہ کام کرنا بند کر دے تو دوسرا گردہ اس کی زندگی کی مشینری کو جاری رکھے. اور اسی طرح کے دیگر بہت سی باتیں وہ مانتے ہیں. جو باتیں ہم خدا کو مانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم خدا کو یہ نہیں، خدا یہ نیچر، یہی خدا ہے اور یہ صفات ہے اس کے اندر. یہ انہوں نے پہچان غلط کر لی ہے، ورنہ حقیقت میں وہی ہے باتیں جو حقیقی خدا میں ہونی چاہیے. لیکن آپ خود سوچئے جسے نیچر کو یہ خدا مان بیٹھے ہیں، نیچر بے شعور ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی فاطمہ میں آپ کو 1 کروڑ روپے دے سکتا ہوں، کب؟ جب میری اوقات ہو جبھی تو. جی میرے پاس نہیں 2 کوڑی اور میں آپ کو 2 کروڑ دے دوں، ایسا ممکن ہے؟ جی تو آپ یہ بتائیے کہ نیچر بے شعور ہے نہیں ہے؟ جی آقا. اور اس کائنات میں شعور پایا جاتا ہے یا نہیں؟
نہیں پایا جاتا. کہا ہے اس کائنات میں شعور پایا جاتا ہے, کوئی سی چیز پایا بے جاتا شعور. ہے. جی جی اب یہ بتاؤ کہ جو مادہ, جو نیچر, وہ چیزیں جس کے اندر خود شعور نہ ہو, وہ شعور دے سکتا ہے؟ اس کائنات میں اتنا شعور جو نہیں. پایا جائے, اتنا نظم, تمام چیزیں شعور والی پائی جا رہی ہیں, نہیں پائی جا رہی؟ تو ایک بے شعور چیز شعور کیسے دے سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ وہ لوگ جو یہ نہیں. کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس نے پیدا کیا ہے یہ, تو اس سے جا کے کوئی یہ پوچھے کہ اس کے بے شعور چیز کبھی شعور عطا کر سکتی ہے؟ لہذا کائنات میں اگر کوئی چیز, سب چیزیں شعور والی پائی جا رہی ہیں, اس کا مطلب کسی ایسی ذات نے اسے خلق کیا ہے جس کے اندر شعور, بے انتہا شعور تھا. ورنہ بے شعور چیز کیسے کسی کو شعور دے سکتی ہے؟ 2 کروڑ روپے وہ کیسے دے سکتا ہے جس پہ 2 کوڑی نہ ہو؟ لیکن کیا بے شعور طبیعت یا مادہ اس کے بس کی بات یہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا یہ اسی خدا کی طرف اشارہ نہیں کہ جس کا علم و قدرت لازوال ہے؟ بالکل یہ اسی قدرت کی طرف, اسی خدا کی طرف اشارہ ہے جس کا علم و قدرت لازوال ہے. اگرچہ اس کا نام انہوں نے کیا کر دیا, طبیعت رکھ دیا ہے اٹھا کے. نتیجہ بحث کیا نکلا اس درس کا؟ خدا سے عشق جو ہے وہ ہماری روح, وہ ہمیشہ سے ہماری روح میں تھا اور رہے گا, چاہے ہم کسی کے مذہب کے تھے یا نہیں تھے, لیکن خدا سے عشق ہر مذہب, ہر زمانے کے انسان کے اندر, اس کی روح میں خدا سے عشق کا جذبہ پایا جاتا ہے. یا آپ آگے جا کے دیکھیے گا کیسے پتہ لگے ہم پرانے زمانے کے لوگوں میں پرستش کا جذبہ تھا. آپ دیکھیے وہ لوگ قائل تھے کہ وہ جب مردے کو دفناتے تھے وہ قبر بہت اچھی بناتے تھے, اس کے لیے کھانا پینا رکھتے تھے. بہت سے لوگ عرب کے پرانے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے, ایک جانور بھی اس کے ساتھ رکھتے تھے کہ جب یہ اٹھے گا تو اسے سواری کی ضرورت پڑے گی, اسے سواری کی ضرورت پڑے گی, پیدل کیسے جائے گا یہ؟ اگر وہ خدا کو مانتے نہیں تو پھر یہ چیزیں کیوں کر رہے ہو بھیا؟ اگر آپ خدا کو مانتے نہیں تو یہ کام کس لیے کر رہے ہو؟ اس کا مطلب وہ مانتے ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے, ان کی پریکٹس. اور دوسرا, خدا پر ایمان ایک ایسا ہمیشہ رہنے والا شعلہ ہے, نور ہے, جو ہمارے قلب کو ہمیشہ گرم رکھتا ہے, ہمیشہ گرم رکھتا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ اب آپ دیکھیے, جی ہاں. خدا کو پہچاننے کے لیے ہمیں طویل راستے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ سوچ رہے ہیں خدا کو پہچاننے کے لیے ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے, نہیں, بس اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. سب سے قریبی راستہ اندرونی راستہ ہے. خدا کو پہچاننے کے لیے ہمیں طویل راستے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں اپنی روح کے اندر جھانک کر دیکھیں تو اس میں ایمان کی چنگاریاں نظر آتی ہیں. قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم ان سے جی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہ رگ جانتے کسے کہتے ہیں؟ گلے کے اندر ایک شہ رگ ہوتی ہے جو بالکل قریب ہے, جس کے کٹتے انسان مر جاتا ہے, باقی رگیں شاید کٹ کے بچ جائے, وہ رگ کٹتے ہی مر جائے گا. اس سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں اللہ. اب آپ کو اللہ کو پہچاننے کے لیے دنیا میں راستے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیجئے, خدا مل جائے گا. کیسے ملے گا؟ یہ پوری درس جو تیسرا چوتھا درس دیا اسی بارے میں ہے کہ کسی بھی مکتب, کسی بھی مذہب کا انسان ہو, اگر اسے کچھ نہ سکھایا جائے نہ پڑھایا جائے تب بھی اسے ایک طاقت کا احساس اپنے اندر ہوتا ہے. جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے وہ یاد آتا ہے اور اسے وہ اس کی طرف لے جا رہا ہے, ایسی وجود کی طرف جو بے انتہا وجود, ایسی طاقت جو بے انتہا طاقت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان دنیا کے عیش و عشرت میں, عیش و آرام میں پڑھ کے, عہدے میں, غرور میں گھمنڈ ہو کے, وہ آواز, اس کی روح کی پاک و پاکیزہ فطرت کی آواز دب جائے, ختم نہیں ہوتی. وہ کیسے ختم, ابھر کے پھر وہ اس وقت آتی ہے جب وہ پھر مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے, جیسے فرعون. اور ایسے آپ بھی کبھی مصیبتوں میں گرفتار ہوں, خدا نخواستہ کوئی, اور وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہو اور چاروں طرف اسے موت نظر آ رہی ہو. اب دنیاوی کوئی چیز اس کے کام نہ آ سکے, لیکن پھر بھی اسے ایک امید رہتی ہے کہ کوئی مجھے بچائے گا, کوئی ابھی بھی مجھے بچا, بولیے جی ہوں تو کیا کیجئے, کوئی اب بھی بچا سکتا ہے, کوئی اب بھی مجھے بچا سکتا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ یہ آواز ہمارے ماں باپ نے ایسے تربیت کی ہے, ہم ایسے سماج, ایسے معاشرے میں پلے ہیں کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت پکارو کسی کو, یا یہ سب ہو سکتا ہے وہ تربیت کی وجہ سے عادت بن گئی ہو. تو جواب کیا ہے اس کا کہ اگر یہ تربیت کی وجہ سے عادت بنی ہوتی تو بدل جاتی. عادت اور رسومات بدلتی ہیں کسی زمانے میں, کسی اس چیز کا نہ بدلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انسان کی فطرت اور روح سے تعلق رکھتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. یہ چوتھا درس تھا, ٹھیک ہے.
جی آقا. انشاءاللہ اب جو ہے وہ کیا ہوگا آگے سے ایک 5ویں درس میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بیان کریں گے. ایک واقعہ کہ کیسے ایک انسان، واقعہ میں آپ کو سرسری طور پر بتا دوں کہ ایک زمانے میں بہت طاقتور وزیر تھا، ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بہت اس نے ترقی پالی تھی، بہت اس کا اثر و رسوخ تھا، بہت پہنچ تھی اس کی مخالفت کرنے کی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا ایک دن وہ کیا ہوا، کسی محفل میں گیا تو وہاں کچھ علماء حضرات بیٹھے تھے، کیونکہ یہ گھمنڈ میں چور تھا، عہدے کے گھمنڈ میں چور تھا، مال و دولت میں چور تھا. جب یہ وہاں پہنچا علماء کو بیٹھے دیکھا تو اس نے علماء کو بے عزتی کی اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم لوگ کب تک دنیا والوں کو دھوکہ دیتے رہو گے، کب تک ہی کہتے رہو گے کہ کوئی خدا ہے؟ میرے پاس خدا نہیں ہے، اس کے اوپر ہزاروں دلیلیں ہیں. کوئی خدا نہیں ہے میرے پاس، اس کی ہزاروں دلیلیں ہیں، تو دنیا بھر کو تم کہتے رہتے ہو خدا ہے خدا ہے. تو اس نے یہ جملہ بڑے غرور سے کہا تھا. لیکن علماء ہے نا، عالم ہیں، وہ عالم ایک دم سے جذباتی نہیں ہوتا. انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس سے خاموش رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا اس ٹائم یہ گھمنڈ میں چور ہے، عہدے کا اسے غرور گھمنڈ ہے، لہذا اگر اس ٹائم ہم اس سے کوئی بھی دلیل دیں گے مانے گا نہیں. خاموش رہے. اب کیا ہوا، کچھ وقت بعد ایسے حالات پلٹے کہ اس پہ الزام لگا. بادشاہ نے وزیر کو قید خانے میں ڈلوا دیا، یعنی سارے عہدے چھن گئے، سب کچھ چھن گیا. تحسین فاطمہ سے نظر شیشمہ میں سب کچھ چھن گیا اس وزیر سے. کہاں پہنچا؟ زندان میں، قید خانے میں ہیں، سارا عہدے چھن گئے. اب علماء جو وہاں حضرات موجود تھے انہیں لگا کہ یہ موقع سب سے اچھا ہے، چلو اب ذرا پوچھ لیں، چلیں اب ذرا اس سے جا کر پوچھ لے کہ تو 1000 دلیلیں کہہ رہا تھا نا خدا کے نفی میں کہ خدا نہیں ہے، میرے پاس 1000 دلیلیں ہیں، کوئی ایک دلیل دے دے ذرا. لہذا جب یہ گئے تو اس سے پہلے کیا ہوتا، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ اس کے پاس سے غرور ہٹ چکا تھا، لہذا اب اسے قبول کرنے کا اس کو صلاحیت اس ٹائم ہے. نصیحت کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. لہذا ملاقات کے لیے وہ لوگ وہاں گئے تو وہاں پر جا کے کیا دیکھا انہوں نے کہ وہ سلاخوں میں تنہا اکیلا ٹہل رہا ہے اور ٹہلتا ہوا شعر پڑھ رہا ہے. کیا؟ ماں ہمیں شیران ولی شیر علم، ہم سب شیر ہیں لیکن پرچم والے شیر. پرچم والے شیر جانتی ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ ایک پرچم جھنڈا ہے، اس جھنڈے پہ ایک شیر بنا ہوا ہے، ایک جھنڈا ہے اس پہ شیر بنا ہوا ہے. ہم شیر ہیں لیکن اس جھنڈے والے شیر ہیں. کیوں آپ نے جب جھنڈے کو دیکھا ہے نا، جھنڈا جب ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، یوں لہراتا رہتا ہے. اس پہ اگر یہاں پہ اگر شیر بنا ہوا ہے اس طریقے سے تو جھنڈا جب یوں چل رہا ہے نا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شیر دوڑ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے. کہا کہ ہم شیر ہیں لیکن اس پرچم والے شیر ہیں کہ جس کا حملہ اس کا حملہ نہیں ہے، وہ ہوا کا حملہ ہے. کہ جس کا حملہ تو دکھائی دے رہا ہے لیکن ہوا پوشیدہ ہے، ہوا نہیں دکھ رہی، ایسا لگ رہا ہے شیر حملہ کر رہا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا کہ ہم شیر تو ہیں لیکن ہمارے بس کی کچھ نہیں، ہم بے جان سے ہیں، ساری طاقت ہماری کہیں اور سے ہے. سمجھ گئے؟ یہی جو غرور میں گھمنڈ میں چور تھا، جو کہہ رہا تھا میرے پاس خدا کی نفی میں 1000 دلیلیں ہیں، آج وہ گھمنڈ جب اس کا ہٹا تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم شیر ہیں لیکن ایسے شیر ہے کہ ہم چل تو رہے ہیں لیکن طاقت کہیں اور سے ہے. طاقت جان فدائے آن کے ناپیداست بات، میری جان اس پہ قربان کہ جس کی طاقت ہم پوشیدہ ہے. یعنی اب اللہ پہ دیکھیے کتنا بڑا مواحد بن چکا تھا یہ. ہم ان شیروں کی تصویروں کی طرح ہیں کہ جنہیں پرچم پر لگا دیا گیا ہے، جس وقت ہوا چلتی ہے پرچموں میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو گویا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے شیر حملہ کر رہا ہے، لیکن اس میں خود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ محض ہوا کی ایک حرکت ہے جو دکھائی نہیں دے رہی، ہوا طاقت دے رہی ہے اسے ہلنے کی. لہذا کیا کہہ رہے ہیں، ہم کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ یہ طاقت صرف اس کی ہے جس نے وہ طاقت عطا کی ہے. اب جو ہے وہ عالم دین اس نے دیکھا نہ صرف یہ کہ یہ وزیر اب خدا کا منکر نہیں رہا بلکہ ایک اچھا خاصا خدا شناس بن گیا ہے. فوراً اس کے پاس جا کر ایسا خیر خبر لی اس کی
اور کیا کہا؟ یاد ہے آپ کو ایک دن، وعلیکم السلام، یاد ہے آپ کو آپ نے ایک دن کہا تھا کہ میرے پاس خدا کے نفی میں 1000 دلیلیں ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ان 1000 دلیلوں میں سے صرف ایک دلیل دے دو مجھے خدا کے وجود کی نفی کے اوپر۔ سمجھ میں آیا؟ جی اور وہ دلیل، پھر یہ کہا کہ میں ان 1000 دلیلوں کا صرف ایک دلیل کے ساتھ، آپ کے پاس 1000 دلیلیں ہیں نا خدا کے نفی کی، میں ایک دلیل سے اس کا جواب دوں گا۔ کیا جواب دیا؟ خدا وہ ہستی ہے جس نے اتنی آسانی کے ساتھ تم سے وہ تمام عظیم الشان طاقتیں چھین لی جس پر تو ناز کیا کرتا تھا۔ وزیر نے شرمندگی سے سر جھکا دیا، کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ اپنی غلطی مان چکا تھا اور اپنی روح میں خدا کا اس نے جلوہ دیکھ لیا تھا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا، ہزاروں کروڑوں بار کہتے رہیں، جس دن وہ غرور ختم ہوگا، طاقتیں ہٹیں گی، عہدے ختم ہوں گے، سب وہیں پہ نظر آئیں گے کہ ہاں کوئی طاقت ہے جو مجھ سے کبھی بھی چھین سکتی ہے، کبھی بھی دے سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے؟ کا 5ویں درس میں یہ بتائیں گے۔ تو لہذا تیسرا، چوتھا، پانچواں ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ ہے، وہ کیا؟ اندرونی راستہ، خدا کو پہچاننے کا اندرونی راستہ، اس کے بعد خدا کو پہچاننے کا بیرونی راستے کی توضیح دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ